السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہم ابھی تک قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنے میں 25 پارے مکمل کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج 26واں روزہ ہے تو روزہ تھا تو ہم اپنا 26واں پارہ اللہ نے چاہا تو مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم کوشش کریں گے کہ 27واں اور 28واں کر لیں، اور 29ویں شب کو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 29واں اور 30واں مکمل کر لیں۔ تو کل ہم 2 پارے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پرسوں بھی ہم اللہ نے چاہا تو 2 پارے پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جو ابھی تک سورہ احقاف ہم شروع کریں گے، اور 29واں پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت کے ساتھ اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے ناماننے والوں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کہ کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا نبیوں کے علم میں سے کچھ لکھا چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن اسے جواب نہ دے سکے، اور ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب لوگ جمع کیے جائیں تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کے نہ ماننے والے حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ یہ اس کی بات چیت کو خوب جانتا ہے، وہ اس کی بات چیت کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا، اور تم نے سرکشی کی، تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ کے نہ ماننے والے مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت نہ پا سکے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنائے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہی جنت والے ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 سال میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اسلام و تقویٰ دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے نیک عمل ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی جنت والوں میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا ہے۔ بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے، اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق درجے ہوں گے۔ غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔ اور جس دن اللہ کے نہ ماننے والے
دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے۔ یہ اسی کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق گھمنڈ کیا کرتے تھے اور اس کی بدکرداری کرتے تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے احقاف کی سرزمین میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو حکم دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ اور جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور ان کو ہم نے ایسی قدرتیں دے دی تھیں جو تم لوگوں کو نہیں دیں، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جب کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ اور تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کی نزدیکی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، اور یہیں پہ وہ گڑا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کوئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں، جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں کے پاس گئے اور ان کو نصیحت کریں۔ کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والوں کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں غم دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والوں کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کا کوئی حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو۔ بس اے محمد، جس طرح اور بلند حکمت پیغمبر صبر کرتے رہے اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ تو الحمدللہ سورہ احقاف ہم پڑھ رہے تھے، الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورہ احقاف ہم پڑھ رہے تھے اور یہ مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورہ محمد پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد پر نازل ہوئی ہے اس سے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ عمل کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ
لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے، جب تم اللہ کے نہ ماننے والوں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑ جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ مخالف فریق لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دیں۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا اور طرح ان سے بدلے لے لیتا، اگر اللہ چاہتا تو اور طرح ان سے بدلے لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمالوں کو ہرگز برباد نہیں کرے گا، وہ ان کے اعمالوں کو برباد نہیں کرے گا بلکہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہچانوا رکھا ہے داخل کرے گا۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، برباد کر دیے۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اس طرح کا عذاب ان اللہ کے نہ ماننے والوں کو ہوگا۔ یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور اللہ کے نہ ماننے والوں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ پھر جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا، زور و طاقت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیاناش کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے راستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو مٹھاس ہی مٹھاس ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی اتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور جو لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں وہ ان کو اور ہدایت بخشتا ہے اور پرہیزگاری دیتا ہے۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ یکایک ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب ان پر نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے کو جانتا ہے۔ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی سورہ کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنی کی سورہ نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگے جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی چھا رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے۔ پھر جب جہاد کی بات ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اے منافقوں، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ رہے ہیں؟ جو لوگ ہدایت کی راہ ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو سجا کر دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ کیا۔ یہ اس لیے
کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ کچھ کاموں میں ہم تمہاری باتیں بھی مانیں گے اور اللہ ان کے چھپے مشوروں کو جانتا ہے، تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے، یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اس قرآن پہ عمل نہیں کرتا، جو اس قرآن کو نہیں مانتا، ان کی جان جب نکالی جاتی ہے تو فرشتے ان کے منہوں پہ اور ان کی کمروں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں، ایسے کر کے ان کی جان نکالی جاتی ہے جب ان کو موت آتی ہے۔ تو کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے، اور تمہیں ان کے بات چیت کے اندازے ہی میں تم انہیں ان کے بات چیت کے انداز ہی میں پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا راستہ معلوم ہو گیا اور پھر انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت برباد کر دے گا۔ مومنو، اللہ کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمالوں کو برباد نہ ہونے دو۔ جو لوگ اللہ کے نہ ماننے والے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے پھر اللہ کے نہ ماننے والے ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے، ایک بہت بڑا آزمائش یہ ہے کہ اگر ہم زندگی بھر اچھے کام کرتے رہیں، زندگی بھر ایک بھی برا کام نہیں کریں، لیکن اگر ہم اس ایک شکتی کو مانتے ہوئے نہیں ہیں، ہم اس کتاب کو یہ مانتے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ اوپر والے کے شبد ہیں، اوپر والے کی وانی ہیں، اوپر والے کا کلام ہے، اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو ہم کتنے ہی کام کر لیں ہمارے سارے اچھے کام برباد ہو جائیں گے۔ جیسے ایک بچہ ایک 10th کلاس کا کورس پچھلے 3 سال سے پڑھے، اس کو پڑھتا رہے، اسے حفظ کر لے، بالکل رٹ لے، ایک ایک ورڈ رٹ لے، اس سے کہیں سے بھی کوئی سوال پوچھا جائے اور وہ پرفیکٹ اس کا آنسر دے، اور پھر اچانک 10th کے ایگزام ہو جائیں تو وہ ایگزامینیشن سینٹر پہ جائے اور کہے کہ مجھے اس کا ایگزام دینا ہے، مجھے تو بہت اچھا آتا ہے، میں تو ٹاپ کروں گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے انرول کر لیا تھا، فارم بھر دیا تھا، لیکن وہ کہے نہیں میں نے فارم نہیں بھرا تھا، میں نے انرول نہیں کیا تھا، تو کیا یونیورسٹی اس کا ایگزام لے لے گی؟ نہیں لے گی، کیونکہ اس نے اس یونیورسٹی میں انٹری نہیں لی، اس نے اس پہ یقین ہی نہیں کیا۔ تو جب آپ نے اس پہ یقین نہیں کیا تو اچھے اور برے کام کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ اگر روٹ کوئی نہیں مانتے تو پھر اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو اس ایشور کو ماننا پڑے گا، اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے کاموں میں اچھا اور برا ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس ایشور کو نہیں مانتے کہ وہ ایک ہے، وہ نراکار ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کبھی وہ زندہ تھا، نہ کبھی وہ مرے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پینے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کام اس کے حکم سے ہوتا ہے، اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو پھر اچھے کام کرنا یا برے کام کرنا معنی نہیں رکھتا۔ آپ جو چاہے کریں، آخرت میں نرک میں ہی جانا ہے، جہنم میں ہی جانا ہے، وہ بخشے گا نہیں۔ تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم جو غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو تم تو غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا بدلہ دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے تو تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کنجوسی کرنے لگو، اور وہ کنجوسی تمہاری بدنیتی ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ کنجوسی تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے ایک شخص بھی ہے جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور تم میں سے ایسے شخص بھی ہیں جو کنجوسی کرنے لگتے ہیں، اور جو کنجوسی کرتا ہے اپنے آپ سے کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح کنجوس نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ محمد کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم سورہ فتح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صاف اور کھلی ہوئی، تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے پر چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے
وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں، منافق وہ جو دکھاتے تو ہیں میں مسلمان ہوں لیکن قرآن پہ اور اللہ کے نبی پہ کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، وہ منہ سے تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن کام ان کے قرآن اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اکارڈنگ نہیں ہوتے۔ مشرک وہ جو یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اللہ بھی ہے، ایک وہ شکتی بھی ہے لیکن یہ بھی ہیں، اللہ کے ساتھ ہم اللہ کو تو مانیں گے لیکن اللہ کے ساتھ ان کو بھی مانیں گے، انہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تم نہیں چاہیے، مجھے تو وہ چاہیے جو ایک میرے ہوں، جو میرے علاوہ کسی کے۔ اور یہ بہت نیچرل سی چیز ہے کہ اگر کوئی ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیجیے، ایک پولیٹیشین بھی ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یا تو میرے ہو جاؤ یا کسی کے بھی رہو، پھر مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ دو ناؤں میں سوار ہوتے ہو تو کوئی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے خیال کرتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بری جگہ ہے۔ نرک جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اے محمد تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سننے والا اور خوف سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، خدا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے بہت بڑا بدلہ دے گا۔ جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور بال بچوں نے روکے رکھا تھا۔ اب جن لوگوں کی چیز سمجھ میں آ گئی لیکن وہ مانتے نہیں تو وہ کہیں گے ہم کو ہمارے مال اور بال بچوں نے روک رکھا تھا، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے بال بچوں میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخرکار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اب دیکھیے کوئی بھی معاملہ ہو آپ یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، جہاں دین کا مسلمانوں کا معاملہ ہو وہاں آپ یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں میرا فائدہ کس میں ہے یا ان کا تو نقصان ہوگا، ان کا نقصان ہوگا تو میں انہیں چھوڑ کے الگ ہٹ جاتا ہوں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، چاہے اس میں آپ کا فائدہ ہو چاہے آپ کا نقصان ہو، چاہے آپ کے ماں باپ کا نقصان ہو چاہے آپ کے ماں باپ کا فائدہ ہو، کسی کا بھی کچھ بھی فائدہ نقصان ہو، دین کے لیے اور حق کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے، آنے کے ہی نہیں۔ اور یہ بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخرکار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم لوگ غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا۔ پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد رکھتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت لڑاکو قوم سے لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، اور اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لوگے جیسے پہلی بار پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔ تو
نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ لڑائی کے سفر سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے، اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشت میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو منہ موڑے گا اسے برے غم کی سزا دے گا۔ اے پیغمبر، جب مومن تم سے پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو بہت خوش ہوا، اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، اور وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائیں، اور غنیمت دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر تم سے اللہ کے نہ ماننے والے لڑتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار۔ یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان اللہ کے نہ ماننے والوں پر فتح یاب کرنے کے بعد مکہ کی سرحد میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور مسجد حرم سے روک دیا، اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں۔ اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے، اور اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ فتح ہو جاتی، مگر دیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں اللہ کے نہ ماننے والے تھے ان کو ہم غم دینے والا عذاب دیتے۔ جب اللہ کے نہ ماننے والوں نے اپنے دلوں میں ضد کی، اور ضد بھی جاہلیت کی، تو اللہ نے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ اللہ نے چاہا تو مسجد حرم میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوگے، اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے نہ ماننے والوں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے، سر سجدے میں رکھے ہوئے، اور اللہ کا فضل اور ان کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ سجدوں کی زیادتی کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی یہی صفتیں تورات میں درج ہیں، اور یہی صفتیں انجیل میں، کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ اللہ کے نہ ماننے والوں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ سورہ فتح مکمل ہو گئی۔ سورہ حجرات، یہ سورت بہت زیادہ امپورٹنٹ سورت ہے، اس سے آپ لوگوں کو بہت غور سے سننا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ سورہ حجرات پہ آپ زیادہ توجہ دیں، مطلب اس میں روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں، تو سورہ حجرات ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو معاملات ہیں، اس میں جو باتیں ہیں، وہ ہماری روز کی زندگی میں آنے والی چیزیں ہیں، اس لیے دھیان دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مومنوں، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والوں، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے سامنے زور سے نہ بولا کرو۔ اب یہاں ایک بات دھیان رکھیے کہ اللہ نے مومنوں سے
یہ کہا کہ اللہ کے نبی کے سامنے آواز زور کی بھی مت نکالا کرو، ان کی آواز سے اونچی آواز بھی مت کیا کرو۔ اور آگے ایک جگہ ایک واقعہ آئے گا میں جہاں پر یہ واپس کوٹ کروں گا، وہ یاد رکھیے گا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے مومنوں اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کیا کرو، ان کے سامنے زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں ہو اور آپ کے اعمال برباد ہو جائیں۔ تو یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آپ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہو اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا بدلہ ہے۔ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، اب یہاں یہ بات آپ کے اور میرے لیے آج کی روز مرہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 50 بار ہم اس بات کے خلاف کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ مومنوں، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، شاید کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس خبر لے کے آئے، یہاں تو ہمارے پاس جب واٹس ایپ پہ کوئی خبر آتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکچولی بھیجی کس نے ہے۔ یہاں اللہ آدمی جو پتا ہو اس کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا 100% کردار والا ہونا، کریکٹر والا ہونا تمہیں پتہ نہیں ہو کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہی نہیں بولتا، تو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تصدیق کیا کرو آگے بڑھانے سے پہلے۔ اور ہمارے پاس واٹس ایپ پہ جو میسج آتا ہے ہم شٹ کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں 25 کو، 50 کو، 250 کو۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ بنا تصدیق کے، بنا تحقیق کے کوئی خبر کو آگے مت بڑھایا کرو، کہیں تم کسی قوم کا نادانی سے نقصان کرا دو اور بعد میں تمہیں شرمندگی ہو۔ ایک بات اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں، یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں، اب سنیے یہ معاملہ بھی ہمارے یہاں روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ یہ ریسپانسبلٹی کسی کی نہیں ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہر اس آدمی کی ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ قرآن اس کے لیے اترا ہے، قرآن کا ایک ایک بات اس کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے، اصلی مدعا تو یہاں آیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میرا دوست ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے محلے کا ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، میں تو اسی کے ساتھ کھڑا رہوں گا، میں تو اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار فلاں تو بہت بڑے دادا ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو پہلے تو ان میں صلح کرا دو۔ آپ سب کا، کسی کلکٹر سے، کسی سی آئی سے، کسی محلے کے امیر سے نہیں کہہ رہا، ہر مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ مومنوں دو فریق لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ اب صلح کو تیار نہیں ہے صاحب ایک آدمی، دونوں میں سے پہلے تو دونوں کو صلح کرا دو۔ اگر صلح کو کوئی تیار نہیں ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر۔ اب آپ خود جج کرو کہ زیادتی کون کر رہا ہے۔ اب آپ نے جج کر لیا کہ نہیں یار محسن میاں زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ یہ مت سوچیے کہ محسن رشید کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقت والا ہے، کتنا پیسے والا ہے، کتنا بڑا دادا ہے۔ آپ کو جس پہ زیادتی کر رہا ہے کوئی دوسرا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس سے لڑنا ہے جو زیادتی کر رہا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے آپ کو کہ اگر ایک زیادتی کرے دوسرے پہ تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریقوں میں برابری کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ خاموشی سے دیکھ نہیں سکتے کہ سامنے والا طاقتور ہے اور یہ تو کمزور ہے، یار اب وہ تو جو کر رہا ہے کرتے رہو، یار اب میں تو کیا کروں۔ نہیں، آپ چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور دونوں میں صلح کرانے کے، لڑنے کے لیے نہیں، آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، پھر صلح کرانی ہے، اور پھر دونوں میں صلح کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ رجوع برابری کے ساتھ صلح کر دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ دو حکم آ گئے، آگے آئیے۔ مومنوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ مجھے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں، اور اب یہ چیز اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی ہدایت دے کہ ہم مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے سامنے والا ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو وہ تو قرآن سے بندھا ہوا نہیں ہے، آپ اور میں تو قرآن سے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہیں اڑائے، آپ کسی کو انسلٹ نہیں کر سکتے، مذاق نہیں اڑا سکتے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان میں اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ اب اللہ نے یہاں پر کیا کیا حکم دیے کہ آپ اگر اللہ کے ماننے والے ہیں تو آپ دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، آپ اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ دوسری بات، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں کہ محفلوں میں بیٹھ گئیں اور فلانی کی مذاق اڑانا شروع، برابر والی کا مذاق اڑانا شروع، کوئی برے کپڑے پہن کے آئی اس کا مذاق اڑانا شروع، کسی کا میک اپ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، تم اس سے کمتر ہو، اس لیے عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں، اور اپنے مومن بھائیوں کو عیب نہ لگاؤ۔ اور آپ کو کوئی بات 100% نہیں ہے اور آپ کو اس بات سے لینا دینا نہیں ہے تو کسی بھی مومن بھائی پہ عیب مت لگائیے کہ یار وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، عیب نہیں لگا سکتے آپ۔ اور ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو۔ یہ معاملہ، یہ طریقہ، یہ چیز ہمارے معاشرے میں بری طرح عام ہے، اتنی عام ہے کہ ہر گھر میں یہ چیز آپ دیکھ لیں گے کہ یا تو بچوں کو برے نام سے پکاریں گے، یا آپ کا کوئی دوست ہوگا اسے اگر وہ کالا ہے تو کالیا کہہ دیں گے، اگر گنجا ہے تو گنجا کہہ کے پکاریں گے، اگر موٹا ہے تو گینڈا کہہ کے پکاریں گے، کچھ بھی گندے گندے نام رکھتے ہیں۔ یہ اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم 24 گھنٹے کی اپنی لائف میں نہ جانے کتنی بار ان احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے ان احکامات سے کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور برا نام نہ رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے۔ اب تم اگر ایمان لیا ہے تو اب تم برا نام نہیں رکھ سکتے، تمہارے لیے یہ حکم آ چکا ہے، یہ گناہ ہے۔ اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ آپ اب بھی توبہ کر لیجئے، آپ کو اب بھی توبہ کر لینا چاہیے۔ اور اگر اب بھی ہم توبہ نہیں کرتے اور برے نام رکھنے سے اور ان کاموں سے نہیں رکتے تو پھر ہم ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے ایمان والوں، بہت گمان کرنے سے بچو کہ کچھ گمان گناہ ہے۔ اب بہت زیادہ اندازہ لگانے سے بچیے گا، یار یہ کیا کرتا ہوگا، ایسا کرتا ہوگا، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا، اتنے گمان مت لگائیے، اتنے اندازے، اتنی وہ مت لگائیے کہ آپ کو تو سب کچھ ہی سمجھ میں آتا ہے، آپ سارے اندازے لگا سکتے ہیں۔ اور بہت گمان لگانے سے بچو کہ کچھ گمان گناہ ہیں۔ آپ غلط اندازہ لگا گئے اور آپ سامنے والے کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو تو وہ گناہ ہے۔ اور ایک دوسرے کے حال کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔ یہ کام تو، یہ معاملہ تو ہمارے معاشرے میں جیسے ہماری نسوں میں رچ بس گیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، اور یہ کیا کر رہا ہے یار، معلوم کرنا، وہاں گیا تھا کیا کرنے گیا ہے، ارے اس کا چل کیا رہا ہے یار، اس کا کام کیا چل رہا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ گھومنے کہاں جا رہا ہے۔ ہم 24 گھنٹے کی اپنی زندگی انہی کاموں میں لگائے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک دوسرے کے حال کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ مجھ میں کوئی بات ہے، میرے میں ایک برائی ہے مان لیجئے، اور آپ اس برائی کا بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں۔ اگر میرے میں برائی نہیں ہے وہ تو پھر تو بہتان ہے، لیکن میرے میں وہ کمی ہے یا برائی ہے اور آپ اس برائی یا کمی کا ذکر کر رہے ہیں بار بار، جبکہ آپ کا اس سے یا بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو ایسے بتایا ہے، اب آگے سنیے، ایسے بتایا کہ جیسے آپ امیجن کیجئے، امیجن کرنے پہ بھی آپ کی روح کانپ جائے گی کہ آپ کے سگے بھائی کا جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور آپ چھری اور کانٹا لے کے اس میں سے گوشت کاٹ کے اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بیان کیا گیا ہے غیبت کو، اور غیبت یہی ہے کہ وہ برائی مجھ میں ہے اور آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ابھی ایٹ اے ٹائم آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ مزے کے لیے، بات کرنے کے لیے میرا ذکر نکال کے اور وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یار وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ یہی غیبت ہے۔ اگر وہ برائی میرے اندر نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے، اس کا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، آپ نے تو الزام ہی لگا دیا۔ غیبت یہ ہے کہ وہ برائی میرے میں ہے اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے یہ آ گیا، دیکھیے یہیں آ گیا، اور
کسی کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی حال کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو۔ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے تو اللہ کے نزدیک آپ زیادہ عزت والے نہیں ہو، آپ زیادہ عزت والے جب آپ زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبردار۔ دیکھیے پرہیزگار ورڈ بہت آیا ہے قرآن میں، اور پرہیزگار کی میں ایک آپ کو ڈیفینیشن چھوٹی سی بتا دیتا ہوں۔ پرہیز کیا چیز ہوتی ہے؟ پرہیز وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ بیمار ہوئے، مان لیجئے آپ کو نزلہ کھانسی ہوا اور ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ آپ کو ٹھنڈے سے پرہیز کرنا ہے۔ جو چیزیں آپ کے لیے منع کر دی گئیں ان سے رکنا پرہیزگاری ہے۔ قرآن میں جن چیزوں کو منع کر دیا گیا ان سے رکنا آپ کے لیے پرہیزگاری ہے، اور وہی آپ کو زیادہ عزت دلوائے گی۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو اب بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور اللہ تو آسمان اور زمین کی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ الحمدللہ سورہ حجرات یہاں مکمل ہوئی۔ سورہ حجرات میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں، اس لیے اس پہ دھیان دیجیے گا۔ آگے بھی سورہ قاف ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، قرآن مجید کی قسم کی محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو اللہ کے نہ ماننے والے کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے دور ہے۔ ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس لکھی یادداشت بھی ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا۔ سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور کیسے سجایا، اور اس میں کہیں درار تک نہیں؟ اور زمین کو دیکھو کہ اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کے خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں، اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس میں باغ بغیچے اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے مردہ شہر یعنی بنجر زمین کو زندہ کیا۔ بس اسی طرح قیامت کے دن نکل پڑنا ہے۔ اس نے پہلے نوح کی قوم اور کوے والوں اور سمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوے والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور طبا کی قوم، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ پھر سے پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو خیال اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ آپ کی شہ رگ، جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہباں اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ آپ کچھ بھی کرتے ہو، کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ آپ کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں، آپ کی زبان پہ جو آتی ہے وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو چھا گئی۔ اللہ نے کیا بات کہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات کہی ہے، سنیے۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو چھا گئی۔
دنیا کی زندگی پہ یہ جو پردے ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں نا، جس چیز کو ہم اپنی اصلی زندگی سمجھتے ہیں، یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو چھا گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب موت کی بے ہوشی چھائے گی تو حقیقت ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو چھا گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ کتنے بھاگیں گے آپ؟ جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے، اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمالوں کی گواہی دینے والا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشیں فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ آپ ہی راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی دھمکی بھیج چکے تھے۔ ہمارے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ قرآن کی ایک بات بتائیے، ایک بات جو بدل گئی ہو۔ 1400 سال میں کوئی ایک بات بتائیے جو بدل گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے یہاں باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں۔ جو شریعت، جو قرآن، جو اللہ کا حکم 1400 سال پہلے تھا، وہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ کتنے دھرم، کتنے مذہب، کتنی کتابیں ایسی ملیں گی آپ کو جن کتابوں میں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز بدل دی گئی، لوگوں نے اسے ختم کر دیا۔ قرآن اکیلی ایسی کتاب ہے، اور اسلام اکیلا ایسا مذہب ہے جس کے جو رولز اور قرآن میں جو لکھی باتیں تھیں وہ آج تک یہاں جیسی کی تیسی ہیں۔ 1400 سال پہلے جیسی تھی ویسی ہی آج تک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف ایمان لانے کو، یہ ماننے کے لیے کہ وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اکیلی یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے فرما رہا ہے ہمارے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ 1400 سال میں کوئی بات نہیں بدلی، یہی کافی تھا ایمان لانے کے لیے، اس کو مان لینے کے لیے۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ بالکل دور نہ ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع کرنے والا حفاظت کرنے والے سے، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے یہاں اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کئی امت ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے طاقت میں بھی کہیں بڑھ کر تھے۔ وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، طاقت میں بھی کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دنوں میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ یہ کفار، جو یہ اللہ کے نہ ماننے والے بکتے ہیں، اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے کچھ وقتوں میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ چیخ یا یقینی طور پر سن لیں گے، وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ الحمدللہ، سورہ قاف مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورہ جاریات پڑھیں گے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں،
پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے چلتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بیان سنیے، آپ قرآن کو عربی میں پڑھنے سے آپ اس شدت تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کو عربی پہ کمانڈ نہ ہو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے چلتی ہیں، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، اور آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں۔ اے مکہ والوں، تم ایک جھگڑے کی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ جب اپنی شرارت کا مزہ اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار بہشت اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے، اور جو نعمتیں ان کو پروردگار انہیں دیتا ہوگا جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کو جو اس نے مال دیا ہے اس میں جو آپ سے مانگے اس کا بھی حق ہے، اور جو آپ سے نہ مانگے اس کا بھی حق ہے۔ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس کے حالات برے ہوتے ہیں، وہ شرم کی وجہ سے، وہ سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے، وہ وقار کی وجہ سے منہ پھوڑ کے مانگ نہیں سکتا، آپ کے مال میں اس کا بھی حق ہے۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفسوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح یقین کے قابل ہیں جس طرح تم بات کرتے ہو۔ بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھو تو ایسے لوگ کی نہ جان نہ پہچان، تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا۔ کیا ہوتا تھا کہ عرب میں ایک ٹریڈیشن تھا کہ کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے لیے کھانا لاتے تھے، لیکن ان میں بھی اتنا ریسپیکٹ ہوتا تھا، ان میں بھی ان کے جو ٹریڈیشن تھا وہ اتنا رچا بسا ہوا تھا کہ اگر ان کو اس جگہ والوں کو نقصان پہنچانا ہوا کرتا تھا تو وہ اس کے یہاں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مطلب وہ یہ چیز گوارا نہیں کرتے تھے کہ اس کے یہاں کھائیں اور پھر اس کو نقصان پہنچائیں، تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا فرشتوں نے، جو ان مہمانوں نے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں اس لیے کھانا نہیں کھا رہے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانشمند سوجھ بوجھ والے لڑکی کی خوشخبری بھی سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے، یہ ایک تو بڑھیا اور ایک دوسرے بانجھ، مطلب ایک تو میں بڑھیا ہو چکی ہوں، دوسری میں بانجھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور بانجھ ہوں، میں بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہو چکا، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہمارا۔ الحمدللہ 26واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا، آج 27ویں شب ہے، تو ہم آج ہی 28واں پارہ مکمل کریں گے، اور 29ویں شب میں انشاءاللہ 29واں اور 30واں پارہ مکمل کریں گے۔ رات میں تہجد کے ٹائم میں ہم انشاءاللہ 27واں پارہ مکمل کریں گے اللہ نے چاہا تو جو آ سکے وہ آ جائے، نہیں تو کل اس کو آپ بعد میں کبھی بھی دیکھ لیجئے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج 27واں، کل 28واں، اور 29ویں شب کو 29واں اور 30واں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ لوگ وقت دیتے ہیں، آپ لوگ اس کام میں ساتھ ہیں، قرآن کو، اللہ کے پیغام کو عام زبان میں پہنچانے میں میری مدد کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بھائی بہنوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ سب کو، جتنے لوگ بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عابد میاں ہیں، عابد نور صاحب، ان کے والد صاحب ایڈمٹ ہیں، ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ ہاسپٹل میں موجود ہیں، جتنے لوگ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کے حق میں
بہتری کے فیصلے کرے، رحمت کے فیصلے کرے اور انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ بنائے رکھے۔ ہمارے پاپا کے ایک دوست ہیں حبیب چچا، ان کا انتقال ہوا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی قبر میں رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ حبیب چچا کے لیے میرے بالکل آپ یہ سمجھیے میرے پاپا کے خاص دوست، بالکل میرے لیے میرے پاپا کی جگہ میرے چچا کی جگہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے خاص طور پہ دعائیں مغفرت کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، مع السلامہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔